جو دوسرا سوال ہوگا کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی تھا؟ اگر اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو اس عورت کے لیے جنت واجب۔ اللہ رب العزت نے انسانی زندگی میں خاص طور سے عورتوں کے لیے جو ہدایات قرآن مجید کے ذریعے دی ہیں وہ بہت غور کرنے والی ہیں، بہت دل کے کانوں سے، بہت توجہ سے بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے جن عورتوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے یا جن عورتوں کی کوالٹیز اور صفات بیان کی ہیں، ان عورتوں میں دو عورتیں ایسی ہیں جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی۔ اس امت کی عظیم عورتوں کی زندگیوں کو اگر دیکھیں جن کو جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں، یہ تینوں کوالٹیز اور یہ تینوں صفتیں ان کی زندگی میں بہت نمایاں طور پر نظر آئیں گی۔ اس عاجز نے اس مضمون کو آج اس وجہ سے چنا ہے کہ یہ ربیع الاول کا موقع ہے، یہ مہینہ اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس مہینے میں ایسا مضمون آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے جو آپ سب کے لیے نفع کا سبب ہو، اور آج اس اجتماع کے بعد یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ جن عورتوں کا ذکر اللہ نے ان صفات کے ساتھ کیا ہے، جن کی مثالیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کی ہیں، جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی ہے، ان میں ایک حضرت مریم علیہ السلام ہیں اور دوسری ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ میں یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کروں گا۔ بہت کم لوگ ان کی زندگی سے واقف ہیں، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کیا مثالی زندگی تھی، کیا کوالٹیز کی مالک تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ یہ مکہ مکرمہ کے ایک بڑے باعزت قبیلے کی خاتون تھی۔ اللہ نے مال اور دولت بہت زیادہ دیا تھا۔ یوں کہا جاتا ہے کہ ریچسٹ وومن ان مکہ، سب سے زیادہ مالدار عورت مکہ مکرمہ کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی۔ عقل اور سمجھ
اللہ نے بہت زیادہ ترجیح، اللہ رب العزت نے ان کو اخلاق حمیدہ عطا کیے، بہترین اخلاق کی مالک تھی۔ ان کی شادی ہوئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر نکاح ہوا، پھر ایسا ہی ہوا۔ یہ اپنے مال کو تجارت میں استعمال کرتی تھی اور شہر میں ان کو کوئی اچھا بندہ نظر آتا تو اس کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے بھیج دیتی اور اس تجارت سے ان کو نفع ہوتا۔ دھیرے دھیرے یہ وقت کی بڑی امیر خاتون بن گئی۔ مکہ مکرمہ میں جو بھی ان کا نام لیتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت ہی باعزت اور مالدار اور بڑے فضل اور کمال رکھنے والی عورت۔ ان کا لقب طاہرہ مکہ مکرمہ میں پڑ گیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں جبکہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس وقت عورتیں بازار میں بکا کرتی تھیں، ان کی قیمت لگا کرتی تھی۔ اس وقت میں اس عورت کو اس ماحول میں طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ طاہرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاکیزہ، پاک زندگی گزارنے والی۔ تو اس لقب سے ان کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کا فضل سمجھ میں آتا ہے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک نوجوان حسین اور جمیل خوبصورت، اپنی دیانت، امانت، صداقت میں بہت مشہور ہو چکا ہے اور لوگ اس کو بہت لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام جائیں اور جتنا میں عام لوگوں کو پروفٹ دیتی ہوں آپ کو میں اس سے 2 گنا زیادہ پروفٹ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے کہا بھتیجے یہ رزق ہے، روزی ہے جو تمہارے لیے اللہ نے بھیجی ہے، اس لیے تم جا سکتے ہو۔ اب اللہ کے نبی کی فرسٹ پارٹنرشپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں ہوگی۔ یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر فرمایا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک غلام، کتابوں میں اس کا نام نیسا لکھا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا
اور اس کے ذمہ لگایا کہ اس پورے سفر کی رپورٹ تم کو واپس آ کر مجھے دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے گئے اور اس سفر میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی اور اس نے آپ کو بتایا کہ آپ اللہ کے نبی بنیں گے۔ پھر جو سامان تجارت تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح طور پر بیچا۔ غلام بھی حیران ہو گیا آپ کی تجارت کو دیکھ کر، آپ کی صداقت کو دیکھ کر، آپ کی دیانت اور امانت کو دیکھ کر۔ پھر آپ نے وہاں سے اور مال خریدا اور واپس تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت کی شان کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنے مال تجارت کو پہلے بھیج چکی تھی، جو ان کو ساتھ دیا تھا جتنا نفع اس میں ہوگا وہ اس سے کہیں زیادہ نفع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم وقت میں کئی گنا زیادہ نفع کے ساتھ وہ مال واپس کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت، اپنی دیانت، اپنی ذہانت، اپنی امانت، ان کوالٹیز کے ساتھ، ان صفتوں کے ساتھ جب آپ نے پرائے مال پر لگایا، اللہ نے اس کے لیے اتنا فائدہ بنا دیا کہ اگر آج کوئی آدمی اپنے مال پر ان کوالٹیوں کو لگائے گا، ان صفات کے ساتھ لگائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ شام کے سفر سے واپسی ہو گئی، غلام میسرہ نے پورے سفر کے حالات سنائے، کارگزاری سنائی۔ خدیجہ الکبریٰ بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے اس نوجوان کے اندر بہت عظمت کے نشان ڈھونڈ لیے۔ اس وقت جب کسی کو وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا، اس نیک عورت نے اس نوجوان کے اندر بہت ساری صفات، بہت ساری عظمتیں، بہت ساری کوالٹیز دیکھ۔ اب ان کے دل میں کے اندر یہ خیال آیا کہ اگرچہ یہ غریب گھر کا ہے اور غریب گھر کا بچہ ہے، مگر کوالٹی انسانی سے مالا مال ہے، جو صفات انسان کے اندر ہونی چاہیے اس سے یہ مالا مال ہے، لہذا کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس کو شریک زندگی بنایا جائے، اپنے سر پر تاج بنایا جائے۔ ان کی ایک سہیلی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی، ان کا نام کتابوں میں نفیسہ لکھا ہے، تو خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کو اپنے دل کا راز بتایا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ نوجوان اتنے اچھے اخلاق اور آداب والا ہے کہ میں ان کی شریک حیات بن کر رہوں۔ میرے پاس دنیا کا مال ہے اور ان کے پاس حسن اور اخلاق کی دولت ہے، ایسا کوئی سبب بن سکتا ہے؟ کتنا اچھا ہوگا اگر ایسا ہو جائے۔ نفیسہ بڑی سمجھدار دوست تھی، نوجوان لڑکی تھی، کہنے لگی میں تمہاری بات کا راستہ ہموار کرتی ہوں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جوان کچھ رشتے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ جوان ہیں، 25 سال کی آپ کی عمر ہے، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو ابھی نکاح کہ کوئی ریسورسز نہیں، میرا اپنا مکان نہیں، میری ماں نہیں، میرے باپ نہیں، میں کیسے اتنی بڑی اور جو اتنی کوالٹیز اور اتنے مال اور دولت رکھنے والی، اتنے اونچے خاندان والی، اس سے میں کیسے نکاح کروں؟ تو نفیسہ نے کہا کہ اگر کوئی سبب بنے تو کیا آپ راضی ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اب یہاں پر میری ماں اور بہنوں سمجھیے، یہ پہلی دنیا کی عورت ہے جس نے خود چوائس کی ہے اپنے نکاح میں اپنے شوہر، اور یہ قیامت تک کے لیے اسلام نے یہ حق دے دیا عورت کو کہ اگر لڑکی چاہے تو اپنے شوہر کا سلیکشن کر کے وہ اپنے بڑوں اور ولیوں کو بتا سکے۔ یہ ایک سبق ملا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے اس پیغام بھیجنے پر۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب اللہ کے نبی نے ہاں کر دی تو خوشی خوشی نفیسہ واپس آئی، اور انہوں نے آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو کہ آ کر بتایا کہ تمہاری مراد پوری ہو گئی۔ اب ہر نوجوان بچیاں سوچیں کہ کسی کی پسندیدہ اگر شوہر اس کو مل جائے تو اس کی کیا خوشی ہوتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب نفیسہ کی زبان سے یہ بات سنی تو نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ تم اس کا باقاعدہ کوئی طریقہ اختیار کرو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچا کو اپنے دل کا راز بتایا۔ عزیز طالبات اور عزیز بچیوں، اگر اپنے والدین کی خوشی اور اپنے والدین کی عزت، اپنے اساتذہ کی عزت کا خیال کر کے اپنے دل کے راز اگر اپنے والدین یا اپنے دوست کو بتائے جائیں تو یہ سیرت نبوی سے ثابت ہے کہ بتائے جا سکتے ہیں۔ یہ بے غیرتی نہیں ہے، یہ بے حیائی نہیں ہے، اور ماں باپ کو اس راز کو راز رکھنا چاہیے، اور ماں باپ کو اس راز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس بچی کو پوری زندگی اس شوہر کے ساتھ گزارنا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے اس کے اچھے اور برے پہلوؤں کو اپنے بیٹے اور بیٹی کے سامنے رکھے۔ اب جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دل کے راز بتا دیے کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، میری نظر میں اس نوجوان سے بڑھ کر کوئی بہتر دنیا میں پرپوزل نہیں ہے،
کے چچا نے ابو طالب سے کانٹیکٹ کیا. چچا ابو طالب بہت خوش ہوئے کہ میرے بھتیجے کے لیے عرب کی بہترین عورت کا رشتہ آیا ہے. اب ذرا غور کریں یہاں پر، حضرت خدیجہ کبریٰ کی عمر 40 سال ہے، اللہ کے نبی کی عمر 25 سال ہے، اور دونوں کے بڑے، دونوں کے ولی، دونوں کے سرپرست، لڑکی کے بھی سرپرست، لڑکے کے بھی سرپرست، ان دونوں نے یہاں کوالٹیز پر نکاح کے لیے آمادگی ظاہر کی، صفات پر آمادگی ظاہر کی. یہاں یہ نہیں دیکھا کہ جوڑ نہیں ہے، یہاں یہ نہیں دیکھا کہ کون امیر اور غریب ہے، کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ نہیں دیکھا گیا. یہ دیکھا گیا کہ ان کے اندر حسن اور اخلاق اور امانت اور دیانت اور صداقت، کہ یہ کوالٹیز والا لڑکا ہے. اگر اس لڑکے سے میرا نکاح ہوگا تو میری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اور میرے پاس جو کچھ ہے میں سب اس پر لوٹا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے لیے سب لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے. اس موقع پر اللہ کے نبی کے سرپرست ابو طالب تھے. ابو طالب نے اتنا سرپرائزنگ خطبہ پڑھا ہے نکاح، بڑا حیران کرنے والا خطبہ، اور اس میں انہوں نے اپنے بھتیجے کی، یعنی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فضائل بیان کیے، کہ ایسی صفات بیان کی کہ حق ادا کر دیا ابو طالب. اور پھر یہ کہا کہ میرے اس بھتیجے کے نکاح کے لیے آپ جو بھی چاہیں مہر مقرر کر دیں، ادا میں کروں گا اور میں تیار ہوں ادا کرنے. اس کے بعد حضرت خدیجہ کے چچا نے کہا کہ یہ وہ نر ہے جسے ناک میں زخم نہیں لگایا جاتا. یہ عربوں کی کہ ایک محاورہ تھا کہ جو اونٹ باندھنے کے قابل ہوتا اس کے ناک میں سوراخ کر کے اس کو ایک جگہ باندھ دیتے تھے، اور جو اچھی نسل کا خوبصورت اونٹ ہوتا اس کے باندھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو ریوڑ میں ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے کہ جان جائے پھرے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت یہ مقولہ استعمال کیا کہ یہ نوجوان وہ نر ہے کہ جس کے ناک میں زخم نہیں لگایا جاتا، یعنی ہم اس کے لیے مہر کی کوئی شرط نہیں لگاتے، کیونکہ کوالٹیز ہیں، صفات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور آپ کے چچا نے اس مہر میں 20 جوان اونٹ ادا کر دیے، جن کو اسی وقت ذبح کر کے پورے شہر کی دعوت کر دی. اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے نکاح میں آئیں. اب جب وہ نکاح میں آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے آپ کے گھر کی خدمت کے لیے اب میں ہی ہوں، باہر کی خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے نبی کی خدمت کر سکے. تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنا ایک غلام جس کا نام زید بن حارثہ تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کر گفٹ کر دیا.
نیک بیویاں اپنے شوہر کا دل کیسے جیت لیتی ہیں، یہ ہے فالصالحات۔ نیک بیویاں اپنا مال، اپنی خواہشات، اپنے جذبات اپنے شوہر پر لٹاتی، تو گھر کی خدمت اپنے ذمہ رکھی، کیونکہ نام تھا خدیجہ، خدمت کرنے والی، خدمت کرنے والی، اللہ کے نبی کے گھر کی خدمت کرنے والی۔ اس کی رسپانسبلٹی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ذمہ لی اور باہر کی خدمت کے لیے اپنا غلام زید بن حارثہ کو دے دی۔ شوہر پر اپنے مال کی قربانی۔ آج کیا حالات کہ اگر لڑکی کے پاس تھوڑا مال ہے تو وہ لاکروں میں بند کر دیا جاتا ہے، شوہر کو پتہ نہ چلے کہاں رکھا ہے کالا دھن، چھپا چھپا کے رکھا جاتا ہے کہ کہیں شوہر کو پتہ نہ چل جائے، ورنہ یہ شوہر مانگ لے گا اپنی ضرورت کے وقت۔ ہمیں شرم آنا چاہیے، جس کے وجود سے آپ کا وجود وابستہ ہے، اس کے اوپر ہم اپنا مال لٹا نہیں رہے، چھپا رہے، اس کو ہم کالا دھن بنا رہے ہیں۔ آج کے حالات یہ ہیں، جب نکاح ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، تو مکے میں باتیں ہونے لگی، ایسے سمجھیں جیسے فیروز آباد میں اگر کسی لڑکی نے یہ کہہ دیا کہ فلاں لڑکا ہے، امی ابو میں چاہتی ہوں یہ لڑکا ٹھیک ہے، آپ میرا نکاح کر دیے، تو پہلے تو پورے خاندان میں چرچا ہونے لگی، بتائیے کتنی بے شرم بے حیا لڑکی ہے، بتائیے کہہ رہی ہے اس کو شرم نہیں آتی ہے، کہیں بھلا لڑکیوں کو اس طرح کہنا چاہیے، دنیا بھر کی باتیں تو پہلے اس کی ہوں گی، تو اور پھر اگر نکاح ہو گیا تو پھر چلنے لگے گی، اس نے تو اپنی پسند کی ہے، وہ تو لو میرج ہے، یہ لو نہیں ہے، یہ ارینج میرج ہے، آفٹر لو، میرج کے بعد یہ محبت اللہ کو منظور ہے، اللہ کو پسند ہے، اس سے کہ آپ زبردستی کسی ایسی جگہ پر اس بچی کی شادی کریں۔ تو وہ باتیں چلنے لگی مکہ مکرمہ میں، دیکھو یہ نوجوان غریبوں میں سب سے غریب اور یہ عورتوں میں سب سے امیر، اور ان کا آپس میں نکاح ہو گیا ہے۔ اب سوچ سکتی ہیں آپ لوگ کہ کس طرح کا چرچا ہوا ہوگا، کیونکہ فیروز آباد میں اس بات کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، اس بات کے لیے تو سب نے پی ایچ ڈی کر رکھی کہ کس طرح سے باتوں کو پھیلایا جاتا ہے، کس طرح سے باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا کچھ چرچا مکہ مکرمہ میں ان حالات میں ہو رہا ہے۔ خدیجہ کبریٰ تک بھی یہ بات پہنچ گئی، جیسے لڑکے لڑکی تک بات پہنچ جاتی ہے کہ یہ چرچا ہو رہا ہے، یہ باتیں چل رہی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ جب یہ بات حضرت خدیجہ کو پتہ چلی تو انہیں یہ بڑا برا لگا کہ لوگ میرے شوہر کو سب سے غریب کہیں۔ انہوں نے اس وقت کیا کیا، واقعی یہ میں اسٹوری کیوں سنا رہا ہوں، ہر پہلو پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ جتنا مال بھی تھا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کر اور آپ کو اس کا مالک بنا دیا۔ لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امیر نوجوان مکہ میں نہیں، خدیجہ جیسی قربان ہونے والی بیوی، مثالیں دینے لگے لوگ اپنے قبیلوں میں کہ واقعی اگر دیکھنا ہے تو محمد اور خدیجہ کی جوڑی کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فالصالحات ہے کہ نیک بیویاں اپنے شوہروں پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتی ہیں، شوہروں کے دلوں پر بھی وہ حکومت کرتی ہے اور شوہروں کے دلوں میں ان کی یادیں ہوتی ہیں۔
ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو پڑھا جائے اور سنا جائے، بڑی انقلابی لائف ہے۔ ہر نوجوان بچی کے، ہر ماں کے لیے، ہر باپ کے لیے بہت مثالی زندگی ہے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مال سے بہت فائدہ ہوا اور آپ نے اس مال کو خیر کے کاموں کے لیے استعمال کیا۔ شادی کے بعد پھر اولادیں ہونے لگی تو سب سے پہلے آپ کے یہاں بیٹا ہوا جس کا نام آپ نے قاسم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی۔ پھر اس کے بعد بیٹیاں ہوئیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور ایک بیٹا ہوا اس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اس کو طیب اور طاہر کا لقب دیا گیا۔ ایک بیٹی ہوئی جن کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت، آپ کے جتنے بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی وفات پائے اور آپ کی 4 بیٹیاں زندہ رہیں، اور ان 4 میں سے بھی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں ہی وفات پائیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جو آپ کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے وہ بھی رخصت ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کیا پسند کیا؟ آقا نے کیا پسند کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ کبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ آج کے نوجوان سوچیں پسند کیا کیا ہے؟ اس سے سبق سیکھیں، اس سے میسج لیں۔ یہ صرف شکل اور صورت کا جوڑ نہیں تھا۔ آج کے لوگ شکل اور صورت پر مر رہے ہیں، گوری چمڑی پر مر رہے ہیں، مال اور دولت پر مر رہے ہیں، خاندانوں پر مر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی اور سیدہ خدیجہ کبریٰ کی یہ جوڑی، یہ ایسی عجیب جوڑی، اللہ رب العزت کے محبوب نے جس عورت سے پہلا نکاح فرمایا وہ اپنے سے بھی 15 سال عمر میں بڑی خاتون تھی، اور 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے۔ ذرا آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے اور اپنے لڑکوں کو بتائیے، اپنے لڑکوں کو بٹھا کر سنائیے گا آج کا اجتماع کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات کو دیکھا، ان کی کوالٹیز کو دیکھا کہ بیوی میں جو صفات ایک لڑکے کو چاہیے وہ موجود ہے یا نہیں، اور بیوی کو جو صفات لڑکے میں چاہیے وہ موجود ہے یا نہیں۔ اس لیے یہ نکاح ہو گیا۔ اللہ نے پھر اس نکاح کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی سکون عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تم اپنی بیویوں سے سکون پاؤ گے۔ یہ سکون پانے والی بیویاں کون ہوں گی؟ صالحات، قانتات، حافظات۔ یہ کوالٹیز اگر کسی لڑکی کے اندر ہے تو وہ شوہر کے لیے سکون کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کبریٰ سے اتنا سکون ملا، اتنا سکون ملا کہ آپ پوری زندگی اس سکون کو یاد کرتے ہیں، یاد کرتے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ خدیجہ کو کیا ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی، 6 مہینے ایسے گزرے
میں دیکھتے وہ دل میں پورے ہو جاتے. اسی کو رؤیا صادقہ ہے. ایسے خواب جو سچے اور سچے خواب پورے مہینے آپ کو خواب دکھتے اور وہ سچ ہو جاتا. انہی خوابوں کے ذریعے سے خدیجہ کبریٰ کا دل اس بات کو جان گیا تھا کہ آپ ایک عظیم ہستی. خواب دیکھا، بیوی کو بتایا. حقیقت دیکھی، بیوی کو بتایا. غم آیا، بیوی کو بتایا. خوشی آئی، بیوی کو بتایا. گھر میں آئے، مسکرا کر بیوی کے پاس آئے. بات کی، نرم لہجے میں بات کی. حضرت خدیجہ پہچان گئی تھی کہ اللہ کی ولی، یہ پہچان گئی تھی کہ اللہ کے ولی ہیں اور یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کو ان سے کام لینا ہے. ایسی بیویاں ہوتی ہیں کہ شوہر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جان کر اس کی عظمت کا اعتراف کرتی، اس کی بڑائی کا اعتراف، اس کی کوالٹی اور اس کی صفات کا اعتراف کرتی ہے. اس کو نظر انداز نہیں کرتی ہے کہ اگر کسی کے اندر صفات ہے تو اس کو کنارے کر دو، اور برائی اگر ایک ہے تو اس کو پورے محلے اور پورے خاندان میں بتا دو. یہ نیک بیوی کی صفت نہیں. یہ وہ بیوی تھی جو خوبیاں بھی ظاہر ابھی جو ظاہر نہیں ہوئی ہیں ان کو پہچان کر پہلے سے ہی ان کی عظمت اپنے دل میں مان چکی تھی. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ابھی تک کا وہ حصہ وہ پہلو میں نے رکھا ہے جس میں اللہ کے نبی کو ابھی نبی نہیں بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کے لیے تشریف لے جاتے غار حرا میں تو کبھی کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پیچھے آپ کو کھانا پانی دینے کے لیے وہاں جاتی تھی. اکثر دیکھتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہفتے کے لیے کچھ کھانا اور پانی ساتھ لے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا یہ شوق اتنا زیادہ ہوا کہ ایک ہفتہ آپ غار حرا میں قیام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے گئے. حضرت خدیجہ نے کئی مرتبہ اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکا ہے، لیکن یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دے رہے، آپ گھر سے کیوں چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں. اور ایک نیکی کی عجیب و غریب بات یہ تھی کہ اس نیکی کرنے میں جو اللہ کے نبی کر رہے تھے بیوی سپورٹ کر رہی، بیوی معاون بن رہی ہے، بیوی مددگار بن رہی ہے، بیوی رکاوٹ نہیں بن رہی، بیوی روڑا نہیں بن رہی، بیوی غصہ نہیں کر رہی، بیوی ضد نہیں کر رہی، بیوی اریٹیٹ نہیں کر رہی، بلکہ سپورٹ. ایک دن پھر وہ آیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں تو برابر نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے اپنے سینے سے لگایا، خوب اچھی طرح دبایا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے. اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا. غرض یہ کہ یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور اللہ کے نبی کو نبی بنا دیا گیا. اب یہ جو جبرائیل کے آنے پر اللہ کے نبی کی جو حالت
ہوئی ہوگی۔ اصلی حالت میں حضرت جبرائیل کو اللہ کے نبی نے دیکھا اور پہلی مرتبہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب انزائٹی طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا جو بالکل فطری تھا۔ کوئی بھی آدمی غیر معمولی بات اور کوئی واقعہ پیش آ جائے تو انسان فطری طور پر تھوڑی دیر کے لیے گھبرا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو بستر میں لٹا کر آپ پر کمبل ڈال دیا۔ جب کمبل ڈال دیا تو پھر قریب آ کر آپ سے پوچھا میرے محبوب آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے لگتا ہے کہ کہیں میری جان ہی نہ چلی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تو بیوی جو آپ کی عاشقہ تھی، قدردان تھی، انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا میری ماں اور بہنوں اور عزیز بچیوں دل کے کانوں سے سنیے گا، اللہ کی قسم کھا کر کہا کلا ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں فرمائے۔ اب اس بات پر دلیل دی، ایسے کیسے آپ کو رسوا کر دیں گے؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتقصد الضیف، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو کما کر دینے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور نیک کاموں میں آپ دوسروں کی مددگار کرنے والے ہیں۔ تو کیا آپ کے اندر یہ صفات ہیں؟ ایسی صفات والے بندے کو اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں فرمائے۔ یہ ہے نیک بیوی اور یہ ہے نیک بیوی کی صفت۔ پہلے وہ کیا جو شوہر نے کہا، یعنی کہا کمبل اڑا دیا تو کمبل اڑا دیا، پھر پاس بیٹھو، پیار بھری آواز سے، میٹھے میٹھے لفظوں سے ایسی تسلی کی باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا دل کا جو غم تھا ختم ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے نیک بیویوں کی پہچان، اور اس طرح وہ اپنے شوہر کے دل جیتا کرتے ہیں۔ شوہر کے دل لڑائی سے دل جیتے جاتے، تلوار سے دل جیتے جاتے، تعویذ سے دل جیتے جاتے، پیار کے ذریعے جیتے جاتے۔ جو عورت اپنے شوہر کا دل پیار سے نہیں جیت سکی، وہ یہ یاد رکھیے وہ تلوار سے بھی اپنے شوہر کا دل نہیں جیت سکی۔ ان الفاظوں میں جو تسلی ہوئی کہ اللہ کے نبی کو بالکل نارمل حالت میں ہو گئے، اور جب یہ حالات آئے تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے لیے بھی یہ حالت نئے تھے، تو بیوی نے سوچا کہ بھائی یہ خالی اتنی تسلی دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اگلا دن ہوا تو ان کے ایک جدھر بھائی تھے جو تورات کے بڑے ماہر تھے، عبادت گزار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کہا اسمع لابن اخی، اپنے بھائی کے بیٹے سے پوچھے کہ ان کو کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ ورقہ بن نوفل جو نصرانی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے، انہوں نے پوچھا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا، آپ پر آیا ہے تو آپ اللہ کے نبی ہیں، اور پھر تورات میں جو نشانیاں لکھی ہوئی تھی وہ بتائیں کہ آپ کی قوم آپ کی مخالفت کرے گی اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم شہر سے نکال دے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرپرائز ہو گئے، حیران ہو کر پوچھا کیا مجھے نکال دیا
پیغام مجھے ملا ہے۔ آپ نبی بن گئے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے کر آئی اور انہوں نے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ایک بہت بڑی فضیلت پائی، جو ایک ہسٹری بن گئی، تاریخ بن گئی۔ جب بات کو کوئی بڑا پیش کرے اس کو اسی وقت مان لینا اور تسلیم کر لینا، یہ بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ یہ اس بچی کے لیے، اس بچے کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہوتی ہے کہ کوئی بڑا ان سے کوئی بات کہے اور اس کو ایک مرتبہ میں مان لیا جائے۔ جب یہ ہسٹری بن گئی تو پھر دشمن بھی مان لیا کرتے ہیں کہ خدیجہ کبریٰ کی یہ بات بڑی صفت کی تھی کہ جب پوری دنیا میں اللہ کے محبوب کا کوئی ساتھی نہیں تھا، آپ کے تصدیق کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ کبریٰ نے کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ اسی لیے کلمہ پڑھنے میں سب سے اول خاتون، سب سے آگے نکل گئی۔ یہی نہیں کہ وہ خود ایمان لے آئی، بلکہ انہوں نے گھر کے اندر ماحول ایسا بنا رکھا تھا کہ اپنی شوہر کی عزت اتنی بنا رکھی تھی کہ گھر کے چھوٹے بھی ایمان لے آئے۔ ان کا غلام زید بن حارثہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ حضرت علی ان دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، ان کے پاس رہتے تھے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی اور اس نے والدہ کی طرح ان کو پالا تھا۔ وہ بھی دل میں سمجھ گئی تھی کہ یہ عظیم انسان اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس وقت وہ رہتے تھے۔ حضرت علی ایمان لے آئے۔ اب دیکھیے عجیب بات، خود خالی ایمان میں داخل نہیں ہوئی بلکہ گھر کا ماحول ہی ایسا بنایا کہ گھر کے چھوٹے بڑے ایمان لے آئے، غلام ایمان لے آئے، بچے ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں، صدیق اکبر کو پتا چلا، آزاد مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر ایمان لے آئے، پھر آپ کی بیٹیاں آپ پر ایمان لے آئیں۔ اب یہ بتائیے نیک بیویاں اپنے شوہر کو کیسے گھر میں عزت دے گی؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ خدیجہ کبریٰ کی عجیب کوالٹیز تھی۔ اللہ کے نبی کچھ دن کے بعد ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پانی کے چشمے پر وضو کرنا سکھایا، اس کے بعد نماز پڑھنا سکھایا۔ اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی، یہ اس وقت کی بات۔ تو عبادت کرنا سکھائی حضرت جبرائیل، کچھ رکعتیں صبح پڑھنی ہے، کچھ رکعتیں شام کو پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور گھر تشریف لے آئے۔ آپ نے حضرت خدیجہ کبریٰ سے فرمایا، مجھے اس طرح جبرائیل نے وضو کرنا سکھایا، نماز پڑھنا سکھایا۔ یہ ایک ایسی عجیب و غریب بیوی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو ویسے ہی وضو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اسی طرح نماز ادا کی۔ یہ کاپی کر رہی، سیکھ رہی اللہ کے نبی سے۔ اور عجیب بات ہے کہ حضرت خدیجہ کی تمام فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایمان لانے میں سب سے آگے تھی اور اس امت میں سب سے پہلے نماز پڑھنے میں بھی سب سے آگے نکل گئی۔ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی عورت حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ آئے اور انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ پھر میں نے ایک خاتون کو دیکھا، انہوں نے بھی وضو کیا اور اسی طرح نماز پڑھی۔
پڑی، پھر ایک بچے کو دیکھا کہ اس نے بھی ایسے ہی کیا. فرمایا وہ نبی تھے، یہ ان کی بیوی خدیجہ کبریٰ تھی، اور وہ جو بچہ تھا وہ علی مرتضیٰ. حضرت خدیجہ کبریٰ کی زبان بڑی میٹھی اور بہترین زبان تھی. ہر ماں سے اور ہر بیٹی سے، ہر بہن سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنی زبان کو نرم بنائیے، اپنی زبان کو میٹھا بنائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو قریش مکہ سب کے سب مخالف ہو گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھایا. اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ رہتے تھے. جب گھر تشریف لاتے، آپ کی بیوی اپنے میٹھے بول سے، محبت بھری باتوں سے اللہ کے محبوب سے یہ کہتی کہ آپ کو یہ تو بتائیں کہ کون سے رسول ہیں. آپ دیکھیے ذرا، آپ سمجھیے کہ اللہ کے نبی سے ان کی بیوی کیا کہہ رہی ہیں. ذرا بتائیے کون سے رسول ہیں جن کی قوم نے ان کی مخالفت نہیں. آپ کی بھی اگر لوگ مخالفت کرتے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے ہوئی. جب یہ باتیں حضرت خدیجہ اللہ کے نبی کے سامنے کہتی، آپ فرماتے تھے یہ سن کر میرے دل کو تسلی ہو جاتی تھی. یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ بیوی کے ذریعے سکون میں آپ کو تسلی، سکون ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے دیا. جو بیوی اپنے شوہر سے پیار بھری محبت بھری باتوں سے شوہر کے غم کو دور کر دے، وہ ہے اصل بیوی. آج کل تو ہنستا مسکراتا شوہر گھر آتا ہے اور بیوی اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہو. شوہر ہماری بات نہیں سنتے، ہماری بات نہیں مانتے، اب تعریف لاؤں گی اور تعریف کھلاؤں گی اور یہ کروں گی، اس کو تو مٹھی میں کرنا ہے، اس کو مٹھی میں کرنا مجھے. پہلے دن سے ہر لڑکی کے کان میں اس کی اماں کہہ کر بھیج رہی ہے، بیٹا للی اپنے جوڑ کو مٹھی میں کریو. تو اس کا بھی دماغ بنا ہوا مٹھی میں کرنا، یعنی جو وہ کہے وہ کرو. بڑی گندی عادت ہے بھائی. وہ شوہر ہے، وہ کوئی چھٹا بچہ نہیں ہے، اسے بچوں کی طرح ڈیل نہ کرو. حضرت خدیجہ کبریٰ کتنی رچ فیملی کی تھی. 3 سال کے لیے قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، کوئی لین دین نہیں ہوگا، ہر طرح سے بند کر کے پوری فلی بائیکاٹ مکہ مکرمہ میں. آپ دیکھ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی، ایک محلہ ہے، اس کا نام شعب ابی طالب تھا. شعب کہتے ہیں گھاٹی کو. ابی طالب وہاں ایک محلہ ہے، مولود النبی سے تھوڑا سا پیچھے جا کر ہے. اب دیکھیے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی عظمت. اتنے امیر گھرانے کی وہ عورت ہیں، ان کا خاندان بڑے گھرانے کا تھا. اگر وہ یہ چاہتی تو اپنے میکے چلی جاتی، اپنے میکے جا کر آرام کرتی اور بہترین زندگی گزارتی، اور یہ کہہ سکتی تھی کہ آپ جانے اور آپ کا مشن جانے. مگر بیوی یہ وفادار بیوی تھی. اس بیوی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور شعب ابی طالب میں گئی
اور اتنی ناز اور نعمت میں پلی ہوئی عورت اس جگہ پر گئی اور کئی کئی دن فاقے میں گزارے. یہ صفت ہوتی ہے بیوی کی کہ شوہر کے غم کو اپنا غم سمجھتی ہے، شوہر کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی ہے. اپنی جو تکلیف اور دکھ جھیلا، اگر یہ چاہتی تو اپنے میکے پہ چلی جاتی، اپنے میکے سے مدد لے سکتی تھی، اپنے میکے والوں کو پاس جا کر رک سکتی تھی، ان کو بلا سکتی تھی، مگر نہیں. بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے ہونا ہے یہ دکھایا کہ برا وقت آئے تو شوہر کا ساتھ نہ چھوڑو. یہ وقت بھی نہیں رہے گا، یہ وقت بھی نہیں رہے گا. 3 سال ایسی حالت میں گزارے کہ کئی دن کھانے کو کچھ نہ ملے، پانی تک کے بند، پانی کچھ نہیں مل رہا ہے. اتنی تکلیف دہ حالت میں اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑ. اللہ نہ کرے ہمارے اور آپ کے اوپر ایسے حالات ہیں. اصل لائلٹی ٹیسٹ، اصل وفاداری کا ٹیسٹ شوہر کی غریبی میں ہوتا ہے کہ جب شوہر غریب ہو، شوہر کے اوپر حالات سخت ہو اور تنگ ہو، اس وقت وفادار بیوی کندھے سے کندھا ملا کر کیسے کھڑی. یہ ہے حضرت خدیجہ کبریٰ کی سیرت. اسے اپناؤ. یہ سیرت کا مہینہ ہے، یہ اپنانے کا مہینہ ہے، یہ منانے کا مہینہ نہیں ہے. اللہ کے نبی حضرت خدیجہ سے بے انتہا محبت. جب شعیب ابن طالب سے محاصرہ ختم ہوا اور وہاں سے نکلے تو کچھ ہی دنوں کے بعد ہجرت سے 3 سال پہلے 65 سال کی عمر میں 65 ایئرز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے رب ذوالجلال سے جا ملی. ان کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا. ایسی بیوی ہو اور وہ جائے تو سچ بتاؤ کیسے آنسو رکے. اور عجیب بات کہ اس سال میں اسی سال کچھ دن کے بعد آپ کے چچا کا بھی انتقال. اب چچا کا بھی انتقال، آپ کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ملا کہ آپ نے اس سال کا نام رکھ دیا عام الحزن، غموں کا سال. آج کل کی کوئی عورت نہیں تو اس کا شوہر سمجھتا کہ میری جان چھین گئی. نیک بیویوں کی پہچان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عام الحزن رکھا، غموں کا ساتھ. میری بیوی چلی گئی، میری گھر پہ حیات چلی گئی، میری زندگی کے دکھ درد کی ساتھی چلی گئی. اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا مردوں میں تو بہت لوگ گزرے ہیں بڑے کمپلیٹ، مگر عورتوں میں 3 عورتیں بہت کامل گزری. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حضرت مریم علیہ السلام، ایک حضرت آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی، اور تیسری خدیجہ کبریٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. ان تینوں عورتوں کا نام لیا کہ یہ تینوں عورتیں بہت کامل. اگر آپ ان کی زندگیوں پر ذرا غور کریے تو آپ کے سامنے وجہ آئے گی کہ یہ 3 عورتیں ہی کامل کیوں ہیں. یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنی زندگی میں وقت کے نبی کی کفالت کی تھی.
یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنی زندگی میں وقت کے نبی کی کفالت، ان کی پرورش کی، اور پھر خود اس نبی پر ایمان لے آئے۔ کیا زبردست بات! اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آئے۔ حضرت مریم کو دیکھیں، ایک بچے کو اپنی گود میں پالا، پھر اسی بچے کو نبی تسلیم کیا۔ یہ چھوٹی موٹی بات ہے؟ حضرت آسیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں پالا، ان کی آنکھوں کے سامنے پلنے والا بچہ، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بچہ وہ نہیں ہے کہ جب اللہ کی نعمت اس پر آئی اور انہیں حقیقت کو تسلیم کیا تو موسیٰ پر وہ ایمان لے آئے، موسیٰ نبی بن گئے۔ اور تیسری حضرت خدیجہ کبریٰ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت نکاح کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غربت کے عالم میں تھے، تنہائی کے عالم میں تھے، سب سے پہلے اپنے مال سے ان کو غنی کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ خدیجہ سب سے پہلے ضرورت تھی مال کی، تو مال کا مالک بنا کر ان کو غنی بنا دیا۔ اپنے مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے فائنینشلی اسٹرانگ کیا، اور جب اللہ کے محبوب کو نبوت ملی تو انہوں نے پھر حقیقت کو تسلیم کر لیا، اور سب سے پہلی خاتون بن گئی جو اللہ کے نبی پر ایمان لانے والی تھی۔ تو ان تینوں عورتوں میں یہ ایک خاص چیز پائی جاتی ہے کہ یہ حقیقت کو تسلیم کرنے والی عورتیں تھیں۔ کیا آج عورتیں حقیقت کو تسلیم کرتی ہیں؟ کیا آج عورتیں حقیقت کو تسلیم کرتی ہیں؟ سوچیے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ کیا آج کی عورتیں اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو یہ آج اپنے دل میں یہ بات لے کر جائیں کہ شوہر کی رضا میں جنت، شوہر کی رضا میں جنت۔ اس حقیقت کو مان لینا اور اس کی عادت کو بنا لینا، یہ عادت اپنا لینا، آپ کو بھی ان عظیم عورتوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کھڑا کر دے جن عورتوں کو اللہ نے اتنی بڑی بڑی فضیلت دی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کی قربانیاں، حضرت خدیجہ کی قربانیاں ایسی تھیں کہ اللہ کے نبی بیٹے بیٹے یاد کرتے تھے تو آنسو آئے۔ ایک دن گھر میں داخل ہو رہے، اللہ کے نبی، اندر سے آواز آئی، ایسی آواز جیسے لگے کہ خدیجہ کی آواز ہے۔ پکارا عائشہ، کیا خدیجہ آ گئی؟ کہ خدیجہ آ گئی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کو وہ بوڑھی بیوہ کتنی یاد رہتی ہے؟ ہر وقت وہ یاد آتی رہتی ہے؟ ارے حالہ آئی ہے، حالہ کی آواز تھی جو حضرت خدیجہ کی کہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے اس جملے پر کہا، عائشہ عائشہ مجھے خدیجہ کے معاملے میں دخل نہ کر۔ خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت کیا کسی نے میرا ساتھ، خدیجہ نے اس وقت مجھے تسلی دی جب میں خوف میں تھا، میں تنہا تھا، میرے ماں نہیں، میرے باپ نہیں، میرا چچا نہیں، اس وقت مجھے تسلی دی ہے خدیجہ، مجھے دیکھ نہ کرنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا
وہ واحد عورت ہے جن کو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سلام کہلوایا ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، خدیجہ بیٹھی ہے، اچانک اللہ کے نبی کہتے دیکھو خدیجہ جبرائیل آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سلام کہلوایا ہے خدیجہ۔ یہ ہے خدیجہ۔ خدیجہ کی فضائل کہ وہ پہلی اکیلی بیوی ہے جن سے اللہ کے نبی کو اولاد ملی۔ وہ آزاد عورتوں میں اکیلی بیوی، کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں، ایک باندی سے اولاد، اور باقی ساری اولادیں حضرت علی۔ اور آگے اللہ کے نبی کی زندگی میں فوت ہونے والی جو بیوی ہے حضرت خدیجہ، ان کی قبر میں اللہ کے نبی خود اترے اور اپنے ہاتھوں سے خدیجہ کو قبر میں اٹھایا۔ خدیجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی برابری کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اتنا اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کا کیا کہ اللہ کے نبی جب بھی کبھی کوئی قربانی کرتے تو ہمیشہ اس کا گوشت خدیجہ کبریٰ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجا کرتے تھے۔ پوری زندگی اللہ رب العزت نے جب بھی توفیق دی اللہ کے نبی کو قربانی کی، تو جب قربانی کی تو اس کا گوشت ان کی سہیلیوں کو بھیجوایا۔ اس کو کہتے ہیں خدمت، اس کو کہتے ہیں وفا، اس کو کہتے ہیں محبت۔ بیوی کے مرنے کے بعد شوہر پوری زندگی میں ان کی سہیلیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ جب بھی قربانی کر رہے تو اپنی بیوی کی سہیلیوں کو کوئی بھیج، اپنی بیوی کی یادیں تازہ کرنی۔ عجیب و غریب بات، آج انتقالی مہینے کا قبرستان سے نکل رہے تھے، بغل میں بڈھا کوئی چل رہا تھا، کوئی لڑکی بتائیے، کوئی لڑکی بتا دیجیے گا تاکہ ہم نکاح کر لیں۔ یہ ہمیں یاد آتا ہے، اس طرح کی کنڈیشنوں میں ہم ہیں۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ایسی تھوڑی ہے، ان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں فرمایا، ساری امت کو یہ پیغام دیا مجھے اولاد بھی اسی سے ملی، میری خوشی اور غم کی ساتھی بھی وہ ہے، تو مجھے دوسری بیوی کی ضرورت نہیں۔ جب نبوت مل گئی اور نبوی کام کو آگے پہنچانا تھا اور الگ الگ قبائل میں دعوت و تبلیغ کرنی تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ نکاح الگ الگ قبائل میں کیے۔ ایسے کرنے کے لیے نہیں کیے، اللہ کے نبی کی عجیب بیوی تھی، ایک دم شانہ بشانہ چل رہے ہیں، اور جس مرد کو ایسی بیوی مل جائے خدا پاک کی قسم وہ قیامت تک دوسرا نکاح کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ وہ بیوی ہے جن کو دنیا میں اللہ نے جنت کی بشارت دی۔ اللہ سلام بھیج رہا ہے، جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں، سب سے پہلے نماز پڑھنے والی، سب سے پہلے ایمان میں داخل ہونے والی، اپنے سارے مال کو لٹا دینے والی، اپنے شوہر کے اوپر
اپنے شوہر کے دکھ اور سکھ میں ساتھ دینے والی، یہی تو ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ یہ تینوں کوالٹی جو اللہ نے بیان کی ہیں وہ بدرجے اتم حضرت خدیجہ کبریٰ کے اندر موجود ہے۔ ہر لڑکی سوچے، ہر ماں سوچے، کیا یہ کوالٹی ہمارے اندر ہے؟ اللہ کے نبی کی زندگی میں وفات 65 سال کی عمر میں مکہ کے ایک پہاڑ حجوم ہے، حجوم جبل حجوم، اس کے دامن میں اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی نے دفن کیا، اور اسی پہاڑ سے ملی ہوئی وہ جگہ ہے جس کو مسجد جن کہتے ہیں آج کل، جہاں اللہ کے نبی جناتوں کو تبلیغ کرنے کے لیے گئے۔ اور عجیب بات ہے، حضرت خدیجہ کبریٰ کی نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ حضرت خدیجہ کبریٰ کے وفات کے وقت تک نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے خود کر ان کو ڈائریکٹ دفن کیا۔ اور اگر آج آپ مکہ مکرمہ جائیں تو سب سے اوپر جنت المعلا میں جو سب سے اونچی قبر ہے وہ اکیلی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی ہے، مکہ مکرمہ۔ اور یہ ایک اکیلی بیوی یہاں ہے جنت المعلا میں، اور ایک بیوی تنعیم میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہے، باقی 9 بیویاں سب کی سب جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں مقصود۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پوری زندگی جو آج میں نے جس انداز میں آپ کے سامنے رکھی ہے، ہر بچی، ہر بیٹی، ہر ماں اپنا جائزہ لے کہ قرآن کی ان آیات کو، جن آیات کو میں نے شروع میں تلاوت کیا تھا، وہ آیات کون تھی؟ کون سی آیات؟ فالصالحات قانتات حافظات۔ یہ کوالٹی ہر لڑکی اپنے اندر پیدا کرنے کی نیت لے کر آج سے جائے کہ ہمیں ایسی بیوی بن کر دکھانا ہے۔ ہر ماں یہ سوچ کر جائے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے اس طرح کا نمونہ کریں۔ اب بہت ساری عورتیں اور بچیاں یہ کہتی ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں تو یہ سب بتاتے ہیں، کبھی مردوں کو بھی تو بتایا نہیں۔ تو محترم ماؤں، بہنوں اور عزیز طالبات، جب ہمارے سامنے مرد بیٹھے ہوں گے تبھی تو ہم ان کو بتائیں گے۔ ابھی آپ ہیں ہمارے سامنے، ہم ان کو بھی بتاتے ہیں جہاں پر وہ ہوتا ہے۔ پرسوں ہمارا فڑیا کوٹلا میں پروگرام تھا تو وہاں میں نے یہی بتایا کتنے بیویوں کے فون اور میسج آئے کہ مولانا صاحب پہلی مرتبہ کسی نے آ کر مردوں کے بارے میں کچھ بتایا ہے کہ مرد کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایسی شکایتیں آپ کو بھی ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن الحمدللہ جہاں جس طرح کے مخاطب ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے اور بات رکھی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں سے کہا جائے، غلطیاں مردوں کی بھی ہیں، ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، غلطیاں عورتوں میں بھی ہیں، ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ اجتماعات اسی لیے رکھے جاتے ہیں کہ تاکہ ان غلطیوں کی طرف نشاندہی کی جائے اور ان کے اصلاح کی کوشش کی۔ جب اس کی کوشش کی جائے گی تو ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، گھر کے اندر سکون آئے گا، آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، ایک دوسرے کے لیے ایثار کے جذبات آئیں گے، قربانی کے جذبات آئیں گے، ایک دوسرے کے لیے کوالٹیز پر سمجھوتا کیا جائے، صفات پر کہ فلاں کے اندر یہ کوالٹی، فلاں کے اندر یہ کوالٹی میرے بچوں میں نہیں ہے، میں اپنے بچوں کے اندر ان کوالٹیوں کو پیدا کروں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپناؤ،
اللہ کے نبی کی پیدائش کا جشن منانے سے کوئی فائدہ نہیں، سیرت کو اپنانے سے فائدہ ہوگا۔ آپ کے گھر میں سکون تب آئے گا جب سیرت کو اپنایا ہے۔ اس لیے قرآن کی وہ آیت جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو تو کیا کرو؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری محبت قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ محمد رسول اللہ سے محبت اور ان کی اتباع نہ کرو۔ ان کے عمل کو کاپی کرنا پڑے گا، ان کو فالو کرنا پڑے گا، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا پڑے گا، ان کی اداؤں کو اپنی ادا بنانا پڑے گا، تب اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری محبت کو قبول کروں، ورنہ کوئی تمہاری محبت کو قابل قبول نہیں جب تک کہ میرے محبوب کی اتباع ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ یہ کیسی محبت کہ جہاں اتباع نہ ہو، جہاں فرما برداری نہ ہو؟ اور یاد رکھیے اگر محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے تو وہ چھپتا نہیں ہے، کیونکہ عشق اور مشق یہ چھپائے نہیں چھپتا، یہ چھپائے نہیں چھپتا۔ اس لیے آپ سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے کہ یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، ان اجتماعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کوئی نہ کوئی پہلو کو سامنے رکھ کر اس اجتماع کو رکھا جاتا ہے۔ آج حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو ان پہلوؤں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رول تھی، اس میں رول پلے کیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اخلاص کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ یہاں سے آج جائیں اور یہ سبق لے کر جائیں کہ واقعی ہمیں اس زندگی کو سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، ہمیں اس زندگی کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ ہمارے بچے اسکول کالج یونیورسٹی کے چکر کاٹ رہے ہیں، 15 سال پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ زندگی جس زندگی سے آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، جس زندگی سے آپ کی زندگی خوشگوار بنے گی، جس زندگی سے آپ کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں گی، اس زندگی کو سیکھنے کے لیے ہماری بچیوں اور ہمارے بچوں کے پاس آئیں۔ ایک موقع ہے، ایک ایسا موقع جس موقع میں کم وقت میں، کم دن میں آپ اللہ کے نبی کی پوری زندگی کو سیکھ سکیں۔ 6 دن اور اس ایک دن میں صرف 1.5 گھنٹہ، یعنی کل ملا کر آپ کے 10 گھنٹے، 6 دن میں 10 گھنٹے اللہ کے نبی کی پوری زندگی کو سیکھنے کے لیے اگر آپ کے اندر کوئی ہمت ہے تو اپنی بچیوں اور بچوں کو سکھانے کے لیے ہمارے سینٹر بھیجیں کہ پوری زندگی سیکھ لو 6 دن میں۔ ایک ایسا موقع آیا ہے اسلامک سینٹر کی طرف سے اللہ کے نبی کی زندگی کو ربیع الاول کے پورے مہینے میں گھر گھر کے اندر پہنچانے کا ایک مشن الحمدللہ اسلامک سینٹر نے چلایا ہے۔ تحصیلوں سے لوگ آ رہے ہیں، تحصیلوں میں لوگ پڑھنے کو، آج میں کچھ کا بات کیا تھا، 100 بچے وہاں سیکھنے آئے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کو سکھائے۔ کہ یہ باتیں میں نے کبھی سنی نہیں، ہم 10th اور 12th اور BSc اور MSc کر چکے ہیں، اللہ کے نبی کا نام نہیں پڑھا۔ یہ حالات ہیں مسلمان بچوں کے، کیا وہ دکھائیں گے مرنے کے بعد اللہ کے نبی کو؟ کیسے سفارش کرائیں گے اللہ کے نبی سے کہ تم نے اپنے بیٹوں کے نام کے شروع میں میرا نام لگایا، اپنے بیٹوں کے نام کے آخر میں میرا نام لگایا، لیکن میرے نام کے معنی اسے نہیں پتا، میرا نام اسے نہیں پتا، اسے سکھانے کی تم نے فکر نہیں کی، تم نے میری پاک بیویوں کے نام رکھے
اسکول میں جاتی ہیں دوپہر میں ان کے کلاس ہوں گے، جو لڑکے باہر کام پہ جاتے ہیں کام کرتے ہیں ان کے لیے مغرب کے بعد کلاس ہوں گے۔ 6 دن کا ٹائم نکال کر اپنے لڑکوں کو اپنی بچیوں کو ضرور اس میں شرکت کرائیے تاکہ ان کے دلوں میں ان کے دماغوں میں اللہ کے نبی کی محبت اور ان کی زندگی جب وہ سیکھیں گے تب وہ اپنی زندگی کو اپنے اندر اپنائیں، اپنے اندر اتاریں۔ ہر چیز کو ہمیں علم کے ذریعے سیکھنا ہے۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے، اللہ کرے ہماری ان گزارشات کو آپ اس پر غور کریں گی اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں گی، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں حصہ لیں گے، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ بڑی خاصیت ہے، اللہ کے نبی کی ولادت اس میں ہوئی، اللہ کے نبی کی نبوت اسی میں ملی، اللہ کے نبی نے ہجرت بھی اسی مہینے میں کی اور اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرمایا اسی مہینے میں۔ اس مہینے کو اس طرح سے آباد کرے کہ گھر میں اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کا ذکر ہو رہا ہے، ہر بچہ اللہ کے نبی کی زندگی کو یاد کرتا ہے۔ ہم دنیا کے آلتو فالتو لوگوں کی لائفوں کو یاد کرتے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے، ان کے تو نام لینا بھی اس وقت فضول ہے، ناپاک ناموں کو یاد کر رہے ہیں ہم، لیکن پاک نام کو جن کے ناموں سے گھروں میں برکتیں آتی شیطان بھاگتا ہے، ان ناموں کو ان کی زندگیوں کو ہم نہیں پڑھتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ اپنی بچی کے نام ہمارے بچوں کو لکھوائیے، ان کا کانٹیکٹ نمبر دیجیے، وہ کل آپ کو فون کر کے بلائیں گی اور بلا کر ان سے کہیں گی آپ فلاں وقت آئیے اور آ کر اس کو بھریے اور 6 دن کے کلاسز دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی آپ کی بچی کو نہیں پتا ہے، نہیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ نہیں معلوم۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بہت ادب کے ساتھ ان باتوں کو ہم نے عرض کیا ہے آپ کے سامنے، اللہ کرے ہمارے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے اس پروگرام میں عام طور پر نانیالی کے خبروں کا سلسلہ رہتا ہے، اس میں کچھ آج بھی ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اگر گھر میں آم کا اچار ڈال لیا تو انتقال ہو جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر گھر میں آم کا اچار ڈال لیا تو انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وہ فتویٰ ہے، یہ بھی سن زیادت ہے اور زیادت سے قریبی بات ہے، اس سلسلے میں بالکل فضول چیزوں پر آگے وشواس کرنے والی۔ اگر گھر میں استعمال کرتا ہے تو وہ 40 دن تک بہویں اپنے گھر مائکے نہیں جاتی۔ اگر گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو 40 دن تک بہویں اپنے گھر مائکے نہیں جاتی۔ یہ بھی بیکار بات نہیں سکتا، کوئی شریعت کی بات نہیں، طبیعت کی بات۔ اگر گھر میں انتقال ہو جائے تو 40 دن سے پہلے کوئی نئی چیز گھر میں نہیں آتی۔ یہ سب ہندوانی رسمیں، یہ سب غیر مسلموں کی ہوتی ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں، ان کو اللہ پر یقین نہیں۔ اگر یہ خرافاتیں ہم کریں گے تو جو اوپر لکھی ہیں تو مرنے والے پر گناہ پڑے گا، بالکل گناہ پڑے گا۔ یہ خرافات کوئی بھی اگر کرے گا، جمعرات میں غسل والی لڑکیاں غسل نہیں کر سکتی، بالکل بکواس بات ہے، یہ بات میں پہلے بتا چکا۔ اللہ کے نبی کی بیویوں کا یہ حال تھا کہ جب وہ عذر میں ہوتی تھی تو وہ رات کو اٹھ کر اس بات کو دیکھتی تھی کہ کہیں ہم پاک تو نہیں ہو گئے، اور وہ رات میں ہی غسل کر گئے۔ صحیح حدیثوں میں ہے، اس لیے یہ بالکل بیکار بات ہے کہ رات کے دن پورے دن ناپاک رہے۔ فرشتے جنات بڑھ جائیں گے،
کھا جائیں گے سب ختم ہو جائے.